وقت سے پہلے ان کے یونیفارم اور ان کے ناشتے کا انتظام کرتی ہیں، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے اور بیٹی کو سکول میں جانے سے دیر نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ سمجھدار بیوی ہے تو وہ اپنے خاوند اور شوہر کے دفتر میں یا اپنے کام کاج پہ جانے سے پہلے اس کے وقت سے پہلے اس کے لباس اور اس کے ناشتے کا انتظام کرتی ہیں، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے خاوند کو اپنے کام کاج سے دیر نہ ہو جائے۔ ہماری مائیں بہنیں آج بھی سحری کے موقع پر ہم سے پہلے اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں، اور ہمارے اٹھنے سے پہلے آٹا گوندھ کر کھانا پکا کر ہم سے پہلے دسترخوان کو لگا دیتی ہیں کہ کہیں سحری میں دیر نہ ہو جائے۔ اور ہر سمجھدار انسان بھی وقت سے پہلے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ نے ریل گاڑی کا سفر کرنا ہے تو کچھ لمحے پہلے ہی آپ ریل کار کے اسٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں، سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، سوچ یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہاں یہ واقعتاً عقل مند انسان کی سوچ اور سلیقہ ہی یہ ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ان کاموں میں بسا اوقات دیر ہو بھی جائے تو یہ نقصان ایک چھوٹا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں اگر ان میں دیر ہو گئی تو وہ دنیا اور آخرت کا ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کاموں میں بھی ہر مسلمان کو ہر وقت یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کاموں میں دیر نہ ہو جائے۔ اگر ان میں دیر ہو گئی تو انسان کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وہ بات جس کے بارے میں ہمیں ہر وقت فکر لاحق ہونی چاہیے کہ کہیں اس معاملے میں دیر نہ ہو جائے، وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سیدنا ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام آئے، آ کر آواز دی، یا ابا سعید، ابو سعید میری بات کو سن۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، دل میں خیال آیا ابھی نماز پڑھتا ہوں تو تب جا کر حضور کی بات سنوں گا۔ نماز کو مکمل کیا، اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید میں نے اب تو نہیں بلایا تھا، تو نے آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ کہنے لگے اب آقا علیہ السلام میں نماز اور نفل ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی؟ آسمان والے رب کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، دھوپ ہو یا ہو، تم نماز میں ہو یا اپنے کام کاج میں، کیا تمہیں پتا نہیں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تمہیں ہر کام چھوڑ کے ان کی بات کو ماننا فوراً لازم ہے؟ اور یاد رکھنا کہیں پیغمبر کے حکم کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں ضرور رکھنا۔ مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا گھر، مسجد نبوی کی بائیں جانب آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھائی، اپنے گھر میں گئے، گھر کے اندر سے ایک چھوٹی سی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں گئے تو آپ کے گھر میں شور کی آواز سنائی دی۔ آپ نے فکشف عن صدف حجرتی، اپنے حجرے کے اس پردے کو پیچھے ہٹایا تو آپ نے کیا دیکھا؟
دو صحابی آپس کے اندر بحث و تکرار کر رہے ہیں. ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک ابن ابی حضرت ہے. ایک اس سے تقاضا کر رہا ہے، دوسرا اس سے منت اور سماجت کر رہا ہے، لیکن بحث و تکرار کی نوبت آ چکی ہے. آپ نے فرمایا کعب کیا معاملہ ہوا؟ کہا آقا میں نے اس کو قرضہ دیا، قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا، ابھی مجھے یہ دے نہیں رہا. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے قرضہ واپس کرنا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں کرنا ہے. میرے پیغمبر پوچھتے ہیں ادا کیوں نہیں کرتا؟ کہتا آقا ابھی وہ پیسے پورے نہیں ہیں جو میں اس کو ادا کر دوں. کعبے کے رب کی قسم میرے آقا نے وہاں 4-6 آیات نہیں سنائی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے وہاں 5-6 احادیث نہیں سنائی. ذرا غور کیجئے گا، میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی کو دوسری انگلی کے اوپر رکھ کے اس طرح اشارہ کیا. سمجھے تم؟ میرے آقا کہہ رہے تھے اے کعب اس طرح کر لے. کعب نے آگے سے یہ نہیں کہا اے پیغمبر علیہ السلام آخر میرے بھی بیوی بچے ہیں، میری بڑی محنت کی کمائی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، مجھے اس مال کی بڑی ضرورت ہے. نہیں، میرے آقا نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیا. کعب کہنے لگے قد فعلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارہ کیا، میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا. آپ نے دوسرے کو اشارہ کیا، وہ گھر گئے اور لا کر اپنا قرضہ ادا کر دیا. امت کو یہ سبق دیا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر اشارہ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو. آگے سے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھے نہ دکھائے نہ کوئی بات نہیں. جب پیغمبر کا حکم آ گیا، میرے آقا کا حکم آ گیا، فوراً سا تسلیم خم کیا. اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نبی کی حدیث آنے کے بعد دیر نہ ہو جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں آئے، صحابہ مسجد کے اندر والے حال میں اور سین میں کھڑے. آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی دروازہ کراس کر رہے تھے، جوتوں کی جگہ سمجھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا، آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ لم اعین کا. عبداللہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ قرآن کے مفسر تھے، حدیث کے وہ عالم تھے جن کی پنڈلیاں اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی تھی اور اس سے زیادہ قیمتی تھی. فرمایا عبداللہ تم دروازے میں کیوں بیٹھ گئے؟ آقا میں ابھی دروازے کی دہلیز میں پہنچا، آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو کہا، کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، بس آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. عبداللہ کے ایمان کا تقاضا تھا ایک قدم بھی آگے نہ اٹھائے، کہیں پیغمبر کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. آج ہمارا بھی فریضہ ہے، آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں، کانوں سے احادیث سنتے ہیں، دل و دماغ سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کہتے قاری صاحب جی بس تم اس دعا کر دینا. ہم اپنی بات سے آگے نہیں بڑھتے، صرف قاری صاحب کو دعا پہ لگاتے ہیں. دعا ضرور کرواؤ لیکن اپنے آپ کو بھی تو ایسے بناؤ نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے. یہ پہلا معاملہ ہے. دوسری بات جس کے ماننے میں دیر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری. والدین جب بھی تمہیں بلائیں، دن ہو یا رات، مصروف ہو یا فارغ، تھکے ہو یا صحت مند، کچھ بھی ہے، جب والدین تمہیں بلائیں تو ان کی بات کو ماننے میں دیر نہ کرنا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سنایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان، اس نے اپنا معبد خانہ بنایا، دن رات صبح و شام خوشی غمی میں وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. ابھی نہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ماں آئی آواز دی، اس نے سوچا اللہ بڑا ہے ماں چھوٹی ہے، اللہ کی عبادت پہلے ماں کی بات بعد میں، اپنی عبادت میں مصروف رہا، بعد میں بھول گیا. ماں نے آواز دی تھی، گھر میں نہ جا سکا. اگلا روز آیا، ماں پھر آئی، وہ پھر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی
زندگی میں لگا تھا، ماں نے آواز دی، پھر سوچا اللہ بڑے ہیں ماں چھوٹی ہے، اللہ پہلے ہے ماں بعد میں، عبادت میں لگے رہے، پھر بھول گئے۔ تیسرا دن آیا، ماں نے آواز دی۔ اب غور کیجئے گا، وہ موبائل کو پکڑ کے گیمیں نہیں کھیل رہے تھے، فیس بک کا استعمال نہیں تھا، دوستوں یاروں کی محفل مجلس نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ گپوں میں مصروف نہیں تھے، ایک طرف اللہ کی نفلی عبادت میں مصروف تھے۔ ماں نے آ کر تیسرے روز بھی آواز دی، پھر سوچ وہی تھی، بس بھول گئے۔ ماں کو غصہ آیا، کہہ کے چلی گئی، اللہم لا تمتہ حتی تری وجہ المومسات، اللہ ہوگا یہ تیرا ولی، لگا تیری عبادت میں، آخر میں بھی تو ماں ہوں نا، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ 3 دن گزر گئے، میری بات ماننے کے لیے نہیں آ رہا، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ہوا پھر وہی، میرے رب کو بھی غصہ آ گیا، بد دعا قبول ہوئی، ایک فاحشہ زانیہ اور آئی، حسن کی ملکہ آئی، اس معبد خانے میں پہنچی۔ ذرا تصور کی وادی میں جا کر دیکھ، وہ کسنا اللہ کا ولی اور کتنا پارسا ہوگا، اکیلا انسان ہو، تنہائی کا عالم ہو، ایک کمرہ ہو، نوجوان مرد ہو، حسن کی ملکہ ہو، اپنے آپ کو پیش کرے، برائی کی دعوت دے۔ اس نے کہا بی بی چلی جا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو مجھے ٹھکراتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں یہاں بیٹھ کے اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں تو اس کی رضامندی کے لیے صبح و شام مصروف ہوں۔ اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا پھر میں بھی تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گی۔ اس نے کہا جو کر سکتی ہے کر لے، لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کتنا اللہ کا ولی تھا، باہر نکلی، چرواہے سے منہ کالا کیا۔ ایک وقت آیا کہ اولاد پیدا ہوئی، اپنے بچے کو لیا تو گھر میں پہنچی، لوگوں نے پوچھا تیرا تو نکاح نہیں، یہ اولاد کہاں سے؟ اس نے جھوٹا الزام لگایا، ہاں ہاں جس کو بڑا ولی اللہ اور پارسا سمجھتے ہو نا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے دیکھا نہ پیچھے، لوگ لپکے دوڑے، کسی کے ہاتھ میں گھنٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں کدال ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کے معبد خانے کو گرایا، اس کو پکڑا، باہر نکالا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ وہ بار بار پوچھ رہے ارے مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کسی کا بگاڑا کیا ہے؟ ایک نہ سنی کسی نے۔ جب ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے، پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے ہاں ہاں اب پوچھتا ہے میرا قصور کیا ہے، بتا وہ بچہ تیرا نہیں تو اور کس کا؟ اب ان کو سمجھ آئی، اوفو یہ تو میری ماں کی بد دعا لگ گئی۔ اب وہ سمجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑو۔ 2 رکعت نفل پڑھے، کعبے کی رب کی قسم آج مجھے تو دنیا میں ایسا کوئی ولی اللہ نظر نہیں آ رہا۔ ذرا تصور کیجئے گا اس کا اپنے رب سے کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا مضبوط اللہ سے تعلق تھا۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے کہتے ہیں مالکا میں مانتا ہوں مجھ سے کمی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ماں کے حکم ماننے میں مجھ سے تاخیر اور دیر ہو گئی، یہ تو نے مجھے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، لیکن اب تو میری عزت کا بھی تو مسئلہ ہے نا، میری عزت کا بھی تو معاملہ ہے، اللہ میری عزت کی بھی تو حفاظت کر لینا نا۔ جب اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس بچے کے پاس گئے، اس بچے سے کہا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا، 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا، آج تک دنیا میں ایسے بچے نہیں بولے تھے۔ وہ بچہ اس آدمی کی دعا کی وجہ سے، آسمان والے کے رحم کی وجہ سے بول کے کہتا ہے تو میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو میرا فلاں چرواہا ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، اے جریج ہمارے اوپر بد دعا نہ کر دینا، تو اللہ کا اتنا مقرب ہے، تیرے کہنے سے بچے بول پڑتے ہیں، اگر تو نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہماری تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے جریج ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، اگر تم چاہتے ہو تیرا معبد خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ کہا لوگو قصور تمہارا نہیں، قصور تو میرا ہے، میں نے اپنی ماں کی بات سننے میں دیر کر دی، اصابتنی دعوت امی، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے، ماں پکارتی ہے،
والد بلاتا ہے، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میری مصروفیت بہت ہے، اگر آج تم نے تاخیر کر دی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب آ جائے۔ تیسری بات، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سستی نہ کریں، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کریں۔ کیا آپ نہیں جانتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد کا معاملہ ہوتا ہے، فجر کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں فجر کے وقت جاتے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا، پانی کے قطرات کو جاننے والا، ریت کے ذرات کو جاننے والا، درختوں کے پتوں کو جاننے والا، ہواؤں کے جھونکوں کو جاننے والا، دل کی دھڑکنے کو جاننے والا، آنکھوں کے جھپکنے کو جاننے والا، وہ رب پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ارے تم کہاں سے آئے ہو؟ جو انسان نماز فجر کو وقت پہ ادا کرتا ہے، نماز عصر کو وقت پہ ادا کرتا ہے، فرشتے جا کے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ اللہ جب ہم تیرے اس بندے کے پاس گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز بھی وقت پہ ادا کر رہا تھا، عصر کی نماز بھی وقت پہ ادا کر رہا تھا۔ فرشتوں کی گواہیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ لی جاتی ہیں، اور جو اپنی نماز کو لیٹ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا نماز کو تاخیر سے پڑھنے والے اس وقت کے ہاں منافقین میں شمار ہوتے تھے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، جو عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، ینتظر الشمس یترقب الشمس، سورج کو دیکھتا ہے ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، جب سورج غروب کے لیے جھکتا ہے، يَنْكُرُ كَنَكْرَةِ الْغُرَابِ، یہ اٹھتا ہے جلدی سے جا کے 4 رکعت اس طرح پڑھتا ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ فرمایا یہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز تو یہ نماز ہے لیکن مسلمان کی نہیں، تلک صلاۃ المنافق، اللہ کے ہاں یہ منافقوں کی نماز شمار ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی نماز کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کو بلا وجہ تاخیر سے پڑھنا یہ منافق کی نشانیوں میں شامل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے نماز کے حوالے سے ہی، جس طرح آج جمعہ ہے، الحمدللہ سب مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں لیکن بہت بڑے نقصان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات ہے، جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے، امام اپنے منبر پر آتا ہے اور وہ فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں، ذرا 15 منٹ کی بات ہے، 20 منٹ کی بات ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں، خطبہ ختم ہوتا ہے، پیچھے ٹوٹیوں تک جگہ بھر جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بسا اوقات جگہ نہیں ملتی ہے۔ ارے یہ کون آئے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ارے کون آئے ہیں؟ ثواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لیٹ ہو گیا بہت بڑی خیر سے محروم ہوا، جو وقت پہ آیا بہت بڑے ثواب کو پا لیا۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اپنے گھر سے غسل کرے اور پھر اس کے بعد وضو بھی کرے، اچھا لباس پہنے، مسواک ہے تو مسواک کرے، خوشبو لگائے، وقت سے پہلے آئے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، قریب ہو کر بیٹھے، توجہ سے خطبہ سنے، جب خطبہ ختم ہوتا ہے نماز پڑھ کے جاتا ہے، میرا رب اس کے ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی تہجد کا ثواب دیتے ہیں، اور اسی ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، مجھے نہیں نظر آتا آج 100 سال کا انسان بہت کم نظر آئے گا۔ 100 سال بھی ہو جائے اس میں سے آدھی زندگی ہماری سو کر گزری ہے، آدھی زندگی ہماری غفلت میں گزرتی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو میری نیکیوں کے انبار لگ جائیں، اپنے گھروں سے نکلو، 100 قدم تو ہوں گے ہی نا، ایک ایک قدم پہ ایک ایک پورے سال کے روزے، پوری سال کی تہجدیں۔ آج تم میں سے کون ہے جو سارا سال روزے رکھ سکتا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو سارا سال کبھی تہجد کی قضا نہ کرتا ہو؟ اگر تہجد پڑھتا بھی ہوگا تو ساری رات کی تہجد تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ اگر تم چاہتے ہو
ملے اور ایک نہیں جتنے قدم اٹھاؤ. میں نے تو اس حدیث کو پڑھا ہے, صحابہ نے جب اس روایت کو سنا, جب اپنے گھروں سے نکلتے عام طور پہ قدم 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہوتا ہے, وہ اپنے قدم اس طرح قریب قریب کرتے تاکہ ہمارے سالوں کی گنتی بڑھتی ہی چلی جائے. ہمیں جمعے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. 5ویں بات یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے, پھر اس مال کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھنا, اپنے مال کو صدقہ و خیرات کے لیے مختص کر لینا. جب بھی وقت ملے, جب بھی موقع ملے, جب بھی تمہارے سامنے اس کے خرچ کرنے کا صحیح مصرف آئے, پھر اپنے مال کو کھول دینا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی, آپ نماز پڑھتے, سلام پھیرتے, وہاں بیٹھ کے اذکار کرتے, صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے. لیکن آج کیا ہوا, آپ نے عصر کی نماز ادا کی, صرف سلام ہی پھیرا تھا, آپ جلدی سے اٹھے, تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف گئے. صحابہ دیکھنے لگے, صحابہ حیران ہوئے, میرے آقا کو معاملہ کیا پیش آیا, پہلے تو اتنی جلدی کبھی نہیں اٹھے, آج تیزی سے اٹھ کے جا رہے ہیں, خیریت تو ہے, معاملہ تو درست ہے. صحابہ سچو پن کے اندر پڑ گئے. میرے صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد مسجد کی طرف آئے. آپ داناؤں کے دانا, حکیموں کے حکیم, عقل مندوں کے عقل مند, فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, صحابہ کیا تم میرے جلدی جانے کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے؟ ہاں ہاں آقا, ہم تو بہت غم زدہ تھے اور بڑی تشویش کے اندر مبتلا تھے. آپ نے فرمایا, سنو میں کیوں ذرا جلدی سے گیا, میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا ہے, سونے کی ایک ڈلی ہے میرے گھر میں موجود ہے. مجھے خیال یہ آیا, مجھے سوچ یہ آئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اسی حال میں تمہاری موت کا وقت آ گیا, اگر اسی کیفیت میں موت کا فرشتہ آ گیا, تم اللہ سے جا ملے تو میرا رب تم سے پوچھے گا, اے پیغمبر میں نے تو تمہیں دنیا کے لیے, دنیا کے اندر اللہ کے لیے بلانے کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں دنیا جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. پھر تیرے گھر کے اندر سونے کی ڈلی کیوں تھی؟ میں اس وجہ سے اٹھا, جلدی سے گیا, میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا, عائشہ صدقہ کر دے. فرمایا میں وہ مال کو صدقہ کر کے تمہارے پاس پہنچا ہوں, میں نے سوچا کہ کہیں صدقے کرنے میں مجھے تاخیر اور دیر نہ ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اوے اپنے مال کو موت سے پہلے خرچ کر لو, سنبھال کے رکھو گے, کیا ہوگا؟ تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, تیری اولاد آپس میں اس کے اوپر جھگڑے گی, تیرے رشتہ دار اس کی طرف لپکیں گے, ایک دوسرے کے اوپر کیس کریں گے, ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچیں گے. اپنے مال کو اپنی زندگی میں جلدی صدقہ کر جاؤ. اگر تمہاری موت کا وقت آیا پھر بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دے, مجھے 3 منٹ کی مہلت دے دے. ارے تجھے مہلت ملے گی, تو کرے گا کیا؟ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین, پھر میں صدقہ کروں گا اور میں اللہ کے راستے میں دے کر نیک بن جاؤں گا. اس وقت موت کے قریب اس بندے کی خواہش یہ ہوگی کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں صدقہ کروں. آج تمہاری آنکھیں جھپک رہی ہیں, دل دھڑک رہے ہیں, آواز تمہاری جاری ہے, آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے مالوں کو جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے, تعلیم و تزکیہ کے پروگراموں میں تعاون کا موقع ملے, ان کی مسجد کا جو افتتاح کر رہے ہیں اس میں تعاون کا موقع ملے, یا سامنے تمہارے کوئی غریب آ کے کھڑا ہو, تمہارا رشتہ دار فقیر اور مسکین ہو, تمہارا ہمسایہ زکات کا مستحق ہو, پھر سوچنا چھوڑ دے, مال و دولت کو دیکھنا چھوڑ دے. جس طرح میرے آقا نے عصر کی نماز کے بعد 2 لمحے بھی تاخیر نہیں کی تھی, اسی طرح تمہارا بھی فرض ہے, جلدی سے صدقہ کر دو, کہیں صدقے کی ادائیگی میں تمہاری تاخیر نہ ہو جائے. چھٹا کام یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا تھا تو قرضے کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ کرنا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے, بڑا خطرناک ہے.
بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ہاں دینے والے بھی ہیں، لیکن بس سوچ یہ ہے دے دیتے ہیں، میں کون سا کھا جا رہا ہوں، میں کون سا کسی کا حق مار رہا ہوں، اچھا دے دیں گے، موجود بھی ہیں پیسے لیکن پھر بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ ذرا سنیے گا اس روایت کو، مسند احمد اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، یعنی ایک صحابی فوت ہو گئے، فغسلناہ وکفناہ وحنتناہ، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خوشبو لگائی، ہم نے اس کی میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آقا علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچے، ہم نے آقا علیہ السلام سے کہا اے حضور علیہ السلام آپ اس کا ذرا جنازہ تو پڑھا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے میرے آقا چند قدم آگے بڑھے، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پھر آپ نے پیچھے مڑ کر پوچھا علیہ دین، مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کیا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں علیہ دیناران، ان کے اوپر 2 دینار قرضہ ہے، یوں سمجھے 2000 قرضہ ہے۔ اب غور کیجئے گا جب تمہارے اور ہمارے گھروں میں کوئی وفات ہوتی ہے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کسی ولی اللہ کو تلاش کیا جائے، کسی نیک آدمی کو تلاش کیا جائے جو میری والدہ کا جنازہ پڑھا سکے، میرے والد کے لیے دعائیں کر سکے، چاہے دوسرے شہر سے بلانا پڑے۔ ہم نیک آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے سامنے منت اور سماجت کرتے ہیں، جب آتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا ساری دنیا کے امام، سارے متقیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام، اللہ کے سب سے مقرب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، میت قریب تھی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن جب آپ نے سنا تھا اس کے اوپر قرضہ ہے، میرے آقا نے پاؤں کو موڑ لیا، چہرے کو موڑ لیا، رخ کو موڑ لیا، کہا صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ حیران ہوئے، آقا اگر آپ نے چہرے کو موڑ لیا اللہ کی رحمتیں بھی اپنے چہرے کو موڑ لیں گی، اے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ نے ان سے اتنی بے رخی کا مظاہرہ کیا یہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ سے محبت اور پیار کرنے والے۔ فرمایا ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، میں پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابی تڑپ اٹھے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، آپ اپنی دعاؤں سے محروم نہ کیجئے گا، آپ اپنی التجاؤں سے محروم نہ کیجئے گا، آپ اس کی سفارش سے اس کو محروم نہ کیجئے گا، اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پکی بات بتا دے قرضہ ادا کرے گا کہ نہیں؟ کہا آقا میرا وعدہ ہو چکا ہے، میں قرضہ ادا کروں گا، آپ اس بیچارے کا جنازہ تو پڑھا دے۔ میرے آقا آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، ابھی اگلا ہی دن آیا، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال کے بعد نہیں، ہمارے ہاں تو وقت کو پاس کرنا، ہفتے 2 ہفتے نکالنا، مہینے 2 مہینے نکالنا معمولی سی بات ہے۔ اگلے ہی دن میرے آقا نے پوچھا اقضیت دینا، کیا تو نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا اے پیغمبر علیہ السلام ابھی کل ہی تو فوت ہوا ہے، ابھی کل ہی تو جنازہ پڑا ہے، تھوڑا سا وقت تو مجھے دے دیجئے گا۔ اب جب اگلا دن آیا، پرسوں کا دن آیا، وہ خود ہی میرے آقا کے پاس چل کر آئے اور آ کر کہنے لگے اے حبیب علیہ السلام میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے۔ آپ نے وہاں جو جملہ کہا تھا ذرا دل کو تھام کے سنیے گا، میرے آقا کی سفارش بھی ہو چکی تھی، میرے آقا نے جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، میرے آقا کے جنازے کی وجہ سے اگرچہ رب تعالیٰ نے اس کے عذابوں کو ختم کر دیا تھا لیکن اس کی قبر کے اندر اس کو راحت نہ مل سکی تھی۔ آپ نے وہاں جملہ فرمایا آل برت علیہ جلدہ، اے میرے صحابی جب تو نے اس کا قرضہ ادا کیا ہے تو تیرے قرضے کے بعد اللہ نے اس کے جسم کو ٹھنڈا کیا ہے، جب تک تو نے قرضہ ادا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کی قبر کو ٹھنڈا بھی نہیں کیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو قرضہ کوئی معمولی شے ہے؟ قرضہ لے کے فوت ہو جانا اور رسمی طور پہ اعلان کروا دینا جس نے لینا ہو لے لے، بعد میں کوئی مانگنے والا آ ہی جائے تو آگے سے 4 باتیں سنا کے 4 بہانے لگا کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے پیغمبر کا صحابی ہو، میرے آقا نے نماز پڑھائی ہو، آپ کہتے تھے میری دعاؤں کی وجہ سے اگرچہ عذاب نہیں ہوا لیکن اس کی قبر ٹھنڈی تب ہوئی تھی جب تو نے اس کا قرضہ ادا کر دیا تھا۔
किस के लिए पीछे छोड़ के जा रहे हो? किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो? किस औलाद के पीछे तुम्हें यकीन है? अपने हाथ से अगर कर्जा लिया है तो वक्त पे अदा कर दो। एक सहाबी आए, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, क्या शहीद के गुनाह मुआफ हो जाते हैं? फरमाया हाँ, खून का कतरा गिरने से पहले सातों आसमानों के पर्दे हटाकर आसमान का रब जन्नत के महल्लात दिखा देता है, कब्र के अज़ाबों से महफूज हो जाता है, 72 अफराद की सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा शहीद। लेकिन सुनो, अगर शहीद पर भी कर्जा है तो मेरा रब उसको भी मुआफ नहीं करेगा। अगर शहीद का कर्जा मुआफ नहीं है तो तुम्हारे हमारा कर्जा क्या है? इस वजह से इसका बड़ा ख्याल रखो कि कहीं कर्जे की अदायगी में देर ना हो जाए। सातवीं बात यह है, अगर सुलह का मौका आ जाए, अगर कोई मरहला बन ही जाए तो उसके अंदर भी अपनी हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करो, उसमें भी कहीं देर ना कर देना। उसके अदायगी सुलह करने में फौरन से पहले मान जाना, आगे से हीले हुज्जतें, दाएं बाएं, बहाने शहाने, ये सारी बातें ख़त्म कर देना। क्यों? असल में लड़ाई तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन मान लिया इसकी सुनते तो कहते सारा सच ही मेरे पास है और सारा झूठ उसके पास है, उसकी सुनते तो कहते सारा कसूर ही उसका है। हम इस बात की तरफ नहीं जाते, लेकिन इस हदीस को अपने दिलो दिमाग में जरा पेवस्त कर लीजिएगा। जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस है, आज तुम दुनिया में जितनी भी इबादतें करते हो उनका मकसद क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है और होना चाहिए, मेरे रब की रिजा और जन्नत का हुसूल, इसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह की रिजा और जन्नत का हुसूल, बस ये मकसद है और होना चाहिए। अगर तुम्हारी नमाज का मकसद अल्लाह की रिजा और जन्नत का हुसूल है, तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने का मकसद अल्लाह की रिजा और जन्नत का हुसूल है, तुम्हारे सदका और खैरात का मकसद अल्लाह की रिजा और जन्नत का हुसूल है, तुम्हारी लंबी लंबी रातों के क़याम और सियाम और अफ्तारी और सहरी और इबादत और रियादत, ये बंदगी सबका मकसूद एक अल्लाह की रिजा है और उसके बाद जन्नत का हुसूल है। तो ये रिवायत तुम्हारे ज़हनों में क्यों नहीं बैठती कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबादिल जन्ना लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। मान लिया कि तुम 100% सच्चे हो, समझ लिया वो 100% गलत है, लेकिन ये तेरा हक है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब तेरी सुलह का मौका आ जाए, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें जमानत देता हूं, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं, अगर तुम हक पर होने के बावजूद, सच पर होने के बावजूद भी सुलह कर लोगे, मुआफ कर दोगे, झगड़े छोड़ दोगे, इख्तिलाफ खत्म कर दोगे, मेरे पास आ जाना, रोजे क़यामत जन्नत का महल मैं मोहम्मद तुम्हें लेकर दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया के जिस मकसद के लिए तुम जी रहे थे, जिस काम के लिए तुम तड़प रहे थे, जिस काम के लिए तुम्हारी मेहनत और तगदो थी, वो जन्नत तुम्हारे सामने है और उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में है। उसके ताले को खोलना तेरे 2 लफ्जों के ऊपर है। अब तेरी मर्जी है, जन्नत तेरे सामने है, महल तेरे सामने है, गारंटी मेरे आका की है। अगर तुम मान जाओ जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, अगर तब भी तुम ना मानो, तुमने सुलह में देर कर दी और सोमवार आ गया, सुलह में देर कर दी, जुमेरात आ गई, तुमने सुलह में देर कर दी, साल गुजर गया, सुलह में देर कर दी और जिंदगी खत्म हो गई। फिर याद रखना, हर सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल पेश होते हैं, मेरे रब सबकी नेकियों को कबूल करते हैं सवाए एक के। मेरे रब सबके रजिस्टर को ले लेते हैं, अमीर के, गरीब के, नेक के और बद के, सबके रजिस्टर को जमा किया जाता है। लेकिन एक के बारे में कहा जाता है, या रब ये अपने मुसलमान भाई से नाराज था। मेरे रब कहते उन्जुरू हत्ता यस्तरिहा, अनजिरू हत्ता यस्तरिया, ले जाओ, मुझे इसकी इबादतों की जरूरत नहीं, इसकी नमाजों की जरूरत नहीं, इसकी तिलावत की जरूरत नहीं, इसके सदका और खैरात की जरूरत नहीं, देखते रहना। अगर ये आइंदा सोमवार या जुमेरात तक सुलह कर ले तो इसका रजिस्टर ले आना, उतनी मोहलत दे दो। अगर सुलह कर ले तो रजिस्टर ले आना, अगर सुलह ना करे तो फिर रहने देना, मुझे इसकी नेकियों की जरूरत ही नहीं। अगर तुमने ताखीर कर दी और करते करते अगर 1 साल गुजर गया, बड़े सीने को तान के कह देते हो, साडा तो उन्होंने मरण जीन ही खत्म हो गया, हमारा तो उनसे लेना देना ही खत्म हो गया, कई सालों से हमने उनको बुलाया ही नहीं। हदीस है मेरे आका की, जो 1 साल तक अपने मुसलमान भाई से नाराज रहा, समझ लो
1 سال کے بعد اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو قتل ہی کر دیا ہے۔ صلح کا موقع آئے تو دیر نہ کرنا، اگر تم نے تاخیر کر دی تو سمجھ لینا تم نے جنت کی چابی اپنے ہاتھ سے گم کر دی ہے۔ 8ویں اور آخری بات یہ ہے، اگر گناہ ہو جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ سبھی گناہگار و خطاکار ہیں، جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی میں دیر نہ ہو جائے، اس کی توبہ میں دیر نہ ہو جائے، اس کے معاملے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، صرف اللہ توبہ ان کی قبول کرتے ہیں جن سے نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں گناہ ہو جاتے ہیں، پھر قریب ہی ثم یتوبون من قریب فوراً ہی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب موت آ گئی، سانس اکھڑ گیا، موت کے فرشتے نظر آ گئے، اس وقت توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار کر رہے، فرعون اور اس کی فوجیں آئیں، اس دریا میں اتری، جب نیچے گئی غوطے کھائے، موت نظر آئی، فرعون نے کہہ دیا تھا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس رب پہ ایمان لے آیا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لا کے یہاں سے پار ہو چکے تھے، میں مسلمان ہو چکا، میں فرما بردار ہو چکا۔ فرعون نے دونوں جملے بولے تھے، میں اس رب پہ ایمان لا چکا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس نے کہہ دیا تھا، لیکن افسوس وہ کہنے میں دیر کر گیا، اگر تاخیر نہ کرتا جنت کے 8 دروازے کھل سکتے تھے، لیکن جب اب موت واضح نظر آ چکی تھی، موت کے فرشتے پہنچ چکے تھے، سانس اکھڑ چکا تھا، آگے سے جواب آتا ہے آن آنا وقد عصیت قبل، اب توبہ کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں۔ میرے رب تو ہر روز فجر کے وقت بھی، رات کے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے ہیں اے میرے بندے، ابھی تیرا وقت موجود ہے، ابھی تیری زندگی موجود ہے، ابھی تیری سانسیں موجود ہے، ابھی تیری زندگی کی رمق موجود ہے، توبہ کر لے، میں رب تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، روح اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی، اس موقع پر توبہ کرنا دیر ہو گئی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 کا قاتل تھا۔ میں نے تو آج اپنے معاشرے میں ایسا کوئی نہیں دیکھا، بڑے بڑے بدماش ہوں گے، بڑے بڑے قاتل ہوں گے، 2 کا قاتل، 4 کا قاتل، 10 کا قاتل، لیکن 99 کا قاتل مجھے تو نظر نہیں آیا، شاید آپ نے بھی جلدی نہ دیکھا ہو۔ 99 کا قاتل تھا، کتنا بڑا بدماش ہوگا، کتنا بڑا گناہگار ہوگا، کتنی ماؤں کے اس نے بچوں کو چھینا اور ان کی جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں لی ہوں گی، کتنے بوڑھے باپوں کی کمروں کو جھکا دیا ہوگا، کتنے بچوں کو تڑپایا اور رلایا ہوگا، کتنی عورتوں کے سہاگوں کو اچھاڑا ہوگا۔ 99 کا قاتل تھا۔ ایک آدمی کے پاس گیا، جبہ و دستار والے کے پاس گیا، یاد رکھو یہ پگڑی پہننا علم کی علامت نہیں، نیکی کی علامت ضرور ہے، داڑھی کو رکھ لینا یہ علم کی علامت نہیں، نیکی کی علامت ضرور ہے۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر ٹوپی اور پگڑی والا عالم نہیں ہوتا، مسئلہ اہل علم سے پوچھا کرو، ہر داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ جبہ و دستار اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ اس نے صرف چہرے کو دیکھ کر علم کی بات پوچھنے لگا، کہتا ہے 99 کا قاتل ہوں، میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، 99 کا قاتل، ایک کے قتل کی وجہ سے جہنم کی وعید ہے، تو 99 کا قاتل ہے، تیرا رب تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا نہیں کرے گا، کہتا ہے نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میرا رب معاف نہیں کرے گا، کہتا ہے نہیں۔ اس نے کہا اگر جانا جہنم میں ہے چل پھر تو بھی نہیں، سینچری تو پوری کرتا ہوں نا۔ اس نے اس سے بھی قتل کیا، 100 کا قاتل بنا، لیکن دل میں کھٹکا ہے، ذہن میں سوچ ہے، دماغ میں خیال ہے کہ میں معافی مانگوں تو شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ایک اہل علم کے پاس گیا،
مسئلہ اہل علم سے پوچھا کرو۔ اہل علم کے پاس گیا، جا کر پوچھتا ہے 100 کا قاتل ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتا ہے 100 کا قاتل ہوں، اللہ معاف کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن شرط یہ ہے زندگی کا بھروسہ نہیں، جلدی سے اس علاقے سے نکل، فلاں علاقے میں پہنچ جا، یہاں تیری سوسائٹی، تیری مجلس، تیرے ساتھی برے ہیں، دوبارہ گناہ پہ لگا دیں گے اور دنیا تجھے تانے بھی دے گی، وہاں کے لوگ تجھے نیکی کی مجلس دیں گے اور تو برائی سے رک جائے گا، یہاں سے نکل، وہاں پہنچ اور اپنی معافی کا سامان کر لے۔ اب یہ سوچ لے کر ابھی نکلا ہی تھا، اب اس کو غور کیجئے گا، جیسے یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، ادھر سے نکلنا تھا، یہاں پہنچنا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں سے ابھی نکلا ہی تھا، ادھر تک پہنچا ہی تھا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ آ گیا جو نہیں دیکھتا کہ اس کا باپ بوڑھا تو نہیں، اس کی ماں بیمار تو نہیں، اس کے بچے چھوٹے تو نہیں، اس کے گھر کے معاملے کون دیکھے گا، وہ کچھ نہیں سوچتے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی لیٹ سویر نہیں ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ آیا، روح کو نکالا، جنت کے فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ ہمارا ہے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ بندہ ہمارا ہے، آپس میں بحث و تکرار ہوئی، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا، انہوں نے کہا اپنی معافی کے لیے نکلا تھا اس لیے جنت میں جائے گا، وہ کہتے ہیں ابھی معافی مانگی تو نہیں نا، ابھی ان کے بحث و تکرار ہو رہی ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ اس نے بتایا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بتایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے یہ سارا معاملہ سنایا، فرشتوں کا آپس میں تکرار ہوا، آسمان والے رب نے ایک فرشتے سے کہا جاؤ جا کے ان کا فیصلہ کر دو، اے میرے مالکا میں فیصلہ کروں تو کیا کروں، اگر اس کے عمل کو دیکھتا ہوں 100 کا قاتل ہے، جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے، لیکن تیری رحمت کو دیکھتا ہوں جس کا کنارہ کوئی نہیں، تیری معافی کی طرف آ رہا تھا، یہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، میں کروں تو کیا کروں، اگر اس کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو یہ معافی کے قابل نہیں ہے، تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو ایک لمحہ بھی یہ تاخیر نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے کہا تو نے فیصلہ نہیں کرنا، بس جا کے یہ سنا دے کہ اے فرشتو زمین کو ناپ لو، جدھر زمین کم ہوئی یہ بندہ ادھر کا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا، یہاں سے نکلا یہاں پہنچا، حقیقت میں زمین تو یہ برائی کی کم ہے، جدھر جا رہا تھا وہ زمین زیادہ تھی، لیکن وہ آسمان والا کہتا ہے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، من تقرب الی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، میرے بندے اگر تو میری طرف ایک بلس چل کے آئے گا میں رب ہو کے ایک ذراع تیری طرف آؤں گا، اگر تو ایک ذراع چل کے آئے گا میں ایک بھا تیری طرف آؤں گا، ومن اتانی یمشی، تو پیدل چل کے آ کے تو دیکھ، اتیتہ ہرولا، میں رب ہو کے دوڑتا ہوا آؤں گا۔ اس رب نے اس بے جان زمین کو کہا جدھر سے نکلا تھا تو لمبی ہو جا، جدھر جا رہا تھا تو سکڑ جا۔ فرشتے ماپنے لگے، جب ماپتے رہے جدھر جا رہا تھا حقیقت میں زیادہ تھی، میرے رب نے اس کو کم کر دیا، ایک بلشت کم ہوئی، آسمان سے آواز آئی میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑی بات سمجھنے کی ہے، میرے رب نے اس کو معاف کیوں کیا؟ اگر وہ تھوڑی سی تاخیر کر دیتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جب حدیث کے اس الفاظ کو پڑھا میں حیران ہو گیا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، فَنَأَى بِصَدْرِي، جب وہ کھڑا تھا چل رہا تھا، یوں سمجھے ہارٹ اٹیک ہوا، طبیعت خراب ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ گرنے لگا نا تو وہ دائیں بھی گر سکتا تھا، بائیں بھی گر سکتا تھا، سامنے بھی گر سکتا تھا، پیچھے بھی گر سکتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ آگے قدم تو نہ اٹھا سکا لیکن اس نے اپنے سینے کو ہی آگے کی طرف گرا دیا، خدایا میں تیری طرف آ رہا تھا، جتنا آ سکا سو آ گیا، اگر آگے نہیں جا سکتا تو میں اپنے سینے کو تیری طرف پھینک رہا ہوں۔ میرے رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس بے جان زمین کو کہہ دیا تو سمٹ جا، تو لمبی ہو جا۔ آسمان سے آواز آئی بندہ میری طرف آ تو گیا تھا نا، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔
اپنی زندگی کے اندر ابھی مہلت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، ماں اور باپ کی آواز آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، آسمان کی صدا آئے ماننے میں دیر نہ کرنا، جمعے کا وقت ہو آنے میں دیر نہ کرنا، تیرے پاس صدقے کے پیسے ہو دینے میں دیر نہ کرنا، قرضہ اٹھایا ہو اتارنے میں دیر نہ کرنا، سلو کا موقع آ جائے ناک نہ رکھنا، قیامت کی فکر کرنا، جنت کے منظر کو دیکھ لینا، اور اگر تم سے گناہ ہو جائے معافی کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ ان معاملوں میں اگر تم نے تاخیر کر دی، اگر یہ آدمی ایک دن کی تاخیر کر دیتا تو شاید ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا، چند لمحوں کو اس نے قابو کر لیا، دیر نہ کی تو ہمیشہ کی جنت کا مہمان بنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو اپنی زندگی کے اندر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہم زد فزد۔ تمام بھائی تشریف رکھیں گے، ابھی انشاءاللہ سوالات کا سیشن ہوگا۔ آج انشاءاللہ ٹوٹل سوال جو ہیں وہ 14 ہوں گے، 7 مردوں کی طرف اور 7 خواتین کی طرف۔ خواتین سے پھر میری تاکید اور گزارش ہے کہ جس بہن نے جواب دینا ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کرے گی، اور ہماری انتظامیہ کی ایک بہن مقرر ہو جائے جو مائک کو پکڑ کے اس بہن اور اس ماں تک پہنچے گی، اور وہاں سے انشاءاللہ جواب ہم تک پہنچے گا۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ رکھیں خواتین بالخصوص، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ نیچے جگہ بالکل کم پڑ گئی ہے، کرسیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبتوں کو اور آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مردوں کی طرف سے ہوگا، سب سے پہلا سوال عورتوں کی طرف سے انشاءاللہ ہوگا۔ تو مائک جو وائرلیس مائک نیچے رکھا گیا ہے، اس کی جو اس کو استعمال کرنا ہے وہ ایک بہن اس کو پکڑ لے، اور اس کی رینج جو ہے جو ہال کے اندر پلرز موجود ہیں ان تک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دائیں فرنٹ سے اور بائیں سے تمام چاروں اطراف سے تمام بہنوں کو شامل کیا جائے جوابات کے سیشن میں۔ جی خواتین کی طرف پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی جانب پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شیخ محترم نے اپنی گفتگو کے اندر بیان کی، جس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بتایا کہ جو یہ عمل کرے گا 1 سال کے روزوں اور قیام کا، تہجد کا اجر دیا جائے گا۔ وہ روایت کا مفہوم اور وہ روایت کس کتاب کی ہے یہ کوئی عورت بیان فرما دے۔ آواز نہیں آ رہی۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ 1 سال کے روزوں اور رات کی تہجد کا اجر جو بیان کیا گیا ہے وہ حدیث کا مفہوم اور حدیث کس کتاب کی ہے، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ مائک جو ہے وہ سٹیج کے قریب لے آئیں، جس بہن نے جواب دینا ہے ان کو بھی ذرا آگے قریب کر لیں۔ عمل کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ ثواب ملے گا وہ تفصیل بیان کریں۔ جواب ادھورا ہے، کسی اور بہن سے لے لیجیے۔
یہ نیچے جو وائرلیس مائک ہے اس کی رینج تھوڑی سی کم ہے، تو بہن سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے قریب جس بہن نے جواب دینا ہے اس کو فوری اسٹیج کے قریب بلا لیں، کیونکہ اسٹیج کے قریب اس کی ڈیوائس لگی ہے، وہاں انشاءاللہ آواز ٹھیک آئے گی، ذرا کوشش کریں جلدی۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں جو انسان جو مرد جمعہ کے لیے وقت سے پہلے آئے، اچھی طرح غسل کر کے آئے، خوشبو میسر ہو تو لگا کے آئے، سب سے پہلے آگے بیٹھے خاموشی سے خطبہ سنیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا اجر دیں گے۔ حوالہ جو ہے وہ سنن نبی داود کا ہے، باقی آپ نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ آپ کو الانصار اسکول مدینہ ٹاؤن کی جانب سے انعام پیش کیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج طریقہ کار مردوں کی طرف تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں۔ آج یہ ہوگا کہ جواب میں دوں گا، سوال آپ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ میں جواب ذکر کروں گا، اس کے اوپر مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ جس بھائی کو وہ یعنی مناسب سوال دے سکتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا۔ جی پہلا جواب ہے، سوال نہیں ہے، جواب ہے دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شیخ آپ نے جی یہ دایاں ہاتھ کھڑا کیا کریں، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ بھائی جی سے کوئی 5 نکات ہیں تو شیخ صاحب یہاں بیان کیا ہم کو ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ نہیں، نکات تو 5 نہیں تھے۔ نہیں نکات 8 سے، ان میں سے کوئی 5 آپ بتا۔ اصل میں نے جواب دے دیا ہے، اس کے اوپر مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے؟ جواب تھا دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ جواب ہے، اس پہ مناسب سوال کیا ہو سکتا ہے؟ جی یہ تبدیل کر لیں، کسی اور بھائی سے لے لیں۔ جی شیخ جی نماز میں تخیر نہ ہو جائے۔ نہیں، جواب دے دیا ہے، اس کے اوپر سوال کیا بنتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ جی شیخ آسان سا ہے۔ جی یہ بھائی سرکار میرا سوال نہ انعام لینا ہے نہ کچھ، میں صرف ایک مفتی صاحب آئے نے سوال پوچھنا ہے کہ ہر دفعہ سارے مسلمانوں کے اعتراضات پائے جاتے ہیں چند کے بارے، ٹھیک ہے؟ اج اس دفعہ چند رات 10 بجے نظر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب کو میں صرف اس سوال کا جواب لینا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ہجری کی تاریخ مقرر کی تھی، ہجری ٹھیک ہے، اندر وچ محرم سفر ربیع الاول چ سفر انہوں نے کیتا یا جنوری فروری چ کیتا سی کہ ساون بھادرو چ کیتا سی، ہجری کی تاریخ کی ہے ان دے متعلق میں پوچھنا چاہنا، تے چند کی تاریخ کی ہے ان دے متعلق میں صرف سوال مفتی صاحب کو پوچھنا چاہنا کہ چند ہر دفعہ سعودی عرب اور ٹائم ہوندا ہے، ایتھے اور ہوندا ہے، پشاور چ اور ہوندا ہے۔ تمام مفتی حضرات نال صرف میں اتنا پوچھنا چاہنا کہ چند کی تاریخ 2 گھنٹے کا فرق ہے ساڈا تے سورج کا تے سعودی عرب کا، 2 گھنٹے بعد اتنے ہوتا، لیکن عید ساری ٹھیک ہے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد ہوئی ہے۔ یہ تھوڑا تفصیل دس دیو، جے اگر کوئی قرآن پڑھے نا تو انہوں لازمی کا جواب آنا ہوگا، جا نہیں پڑھے نا قرآن انہوں جواب نہیں آنا، قرآن مکمل تفصیل نہیں لکھی ہے۔ اے صرف مفتی صاحب کو میرا سوال ہے، اندر تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے
یہ جو ہمارا سیشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ باقی چاند کے حوالے سے ہمارے پاس ممبر مرکزی روایت حلال کمیٹی چودھری یاسین ظفر صاحب تشریف لائے تھے، اس پہ انہوں نے ذکر کر دیا تھا، تفصیل بیان کر دی تھی، لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب آخر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور کوشش کیا کریں، سوال کیا کریں، عالم جو یا مفتی ہے ان کا امتحان دینا مقصود نہ ہو، تو مقصد دین کی تفہیم ہو، سمجھ ہو۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ شیخ آخر میں اس کا جواب ذکر کریں گے۔ اچھا چلے میں اس پہ سوال ذکر کر دیتا ہوں۔ آج یہ سوال بنتا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان کیا تھا، دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے، اس پہ سوال بنتا تھا۔ اب میں دوسرا سوال تبدیل کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کون سے صحابی تھے جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ؟ آسان ترین۔ جی بارک اللہ فیک۔ یہ انعام جو ہے الانصار سکول مدینہ ٹاؤن کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی جانب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان دو صحابیوں کا نام بتا دیں جن دو صحابیوں کے درمیان قرض کی وجہ سے بحث مباحثہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لینے والے صحابی سے کہا کہ تم اس کو آدھا معاف کر دو، ان دو صحابہ کا نام بتا دیجئے۔ جواب درست نہیں ہے۔ جن دو صحابہ کا قرض کی وجہ سے آپس میں بحث مباحثہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان دو صحابہ کا نام بتا دیجئے۔ جواب مکمل کریں۔ وعلیکم السلام۔ پہلی جو بہن ہیں ان کا جواب کچھ قریب تھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی حضرت۔ تو صوفی ڈپارٹمنٹل سٹور کی شہباز خان روڈ کی جانب سے آپ کو انعام پیش کیا جا رہا ہے۔ بارک اللہ۔ جی اگلا یہ ہے کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے جو شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر تلاوت کی ہے، تو آپ نے اس آیت کو عنوان دینا ہے کہ شیخ محترم نے 8 عناصر بیان کیے ہیں، تو کس عنصر کے تحت وہ آیت بنتی ہے۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جی اس آیت کو عنوان دینا آپ نے۔ یہ جو پہلا عنوان تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جب ایک صحابی نے آپ سے وسلم کو نماز پڑھے تھے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آئے نہیں تھے، تو یہ اسی عنوان کے حوالے سے جی یعنی اللہ اور اس کا رسول حکم ماننے میں جی دیر نہ ہو جائے۔ جی تشریف لے آئیں، بارک اللہ فیک۔ یہ انعام آپ کو صوفی ڈپارٹمنٹل سٹور شہباز خان روڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ خواتین کی جانب تیسرا سوال یہ ہے کہ شیخ نے جو نکات بیان کیے ہیں ان میں سے 3 نکات کوئی بہن بیان کر دے۔ شیخ نے جو اپنی گفتگو میں نکات بیان کیے ہیں اپنے عنوان کے تحت وہ کوئی 3 نکات بیان کر دے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں دیر نہ کریں، نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں سستی نہ کریں، توقیر نہ کریں، اور اگر اللہ نے مال
جی بارک اللہ فیکم. طیبہ حجامہ سینٹر مشتاق کالونی کی جانب سے آپ کو انعام پیش کیا جا رہا ہے. جی شیخ محترم نے بیان کیا ہے اپنے لیکچر کے اندر، تو اس پہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، تو آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں. 2 دینار، اس کے اوپر کیا عنوان ہو سکتا ہے؟ جی یہ آواز نہیں آنی چاہیے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. 2 دینار، اس کی تفصیل تھوڑی بیان کرنی ہے. 2 دیناروں کی یہ کس تناظر میں بیان ہوئے ہیں 2 دینار؟ جی مسئلہ کیا تھا؟ جی قرضے کا مسئلہ کیا ہوا جب آپ نے پوچھا کہ 2 دینار؟ جی کیا معاملہ تھا؟ جی تبدیل کر کسی اور سے. نیچے بیٹھ جائیں، جو بھائی کھڑا ہوگا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے لگے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اس کے اوپر 2 دینار قرض ہے. جی بارک اللہ فیک. یہ انعام آپ کو زمزم فارمیسی شہباز خان روڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نے والدین کی بات ماننے میں دیر نہ ہو جائے، اس ضمن میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، تو خواتین میں سے کوئی بہن اس ولی کا نام بتا دیں. بھائیوں سے گزارش ہے کہ شور نہ کریں برائے مہربانی. جی خواتین بھی جو ہے وہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، آوازوں کو پست رکھیں. کا نام جو رائج تھا. جی بارک اللہ فیکم. شکار نان بیڑیاں کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. جی آسان سوال ہے مردوں کی طرف. چوتھا سوال ہے، شیخ محترم نے حدیث بیان کی ہے کہ جو آدمی حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس کی کسی سے پہلے لڑائی ہے. جی ہاں جس کی پکی لڑائی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور وعدہ کرے کہ میں اب صلح کروں گا. چلے جی ان سے پوچھ لیں. ماموں کا بیٹا سر، اس کے ساتھ یہ لڑائی ہے. تو اب آپ پھر جواب دے دیں نا. انشاءاللہ صلح کروں گا آج. جی جزاکم اللہ. نہیں سوال کا جواب نہیں آیا شیخ. انشاءاللہ آج ہی صلح کروں گا، کام کروں. سوال یہ تھا کہ جنت کا محل کس عمل کی وجہ سے ملتا ہے؟ صلح کرنے سے سر. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ نا انعام دیا جا رہا ہے شکار نان بیڑیاں کی طرف سے، تو انعام کے اندر احرام ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی کو عمرے پہ لے جائے، سب کو لے جائے اللہ ہم سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین کی جانب 5واں سوال یہ ہے کہ شیخ نے قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس حوالے سے ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روک دیا تھا، وہ روایت کس صحابی نے بیان کی ہے اور کن کتب کے اندر وہ روایت بیان کی گئی ہے؟
کتابوں کا نام بتا دیں اور راوی حدیث صحابی کا نام بتا دیں۔ جی بارک اللہ فیکم، صفی الرحمان بھائی ملتان سے، ان کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جائے۔ جی مرد حضرات کی طرف 5واں سوال یہ ہے، بلکہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس میں آپ نے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے۔ عصر کے بعد سونے کی ڈلی، جی سونے کی ڈلی، سرخ شرٹ والے دو تین ساتھی مسلسل شہر صاحب نے اشارہ کر کے اپنا اشارہ دینا ایک مخاطب کر یہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ صرف ہاتھ کھڑے کیا کرے۔ آپ سے بس فوراً چلے گئے میرے گھر میں، میرے سونے کی ڈلی میرے گھر میں، صدقہ کر دوں کہیں دیر نہ۔ جی بارک اللہ فیک، یہ صفی الرحمان بھائی ملتان سے ہے، ان کی طرف سے انعام دیا جائے۔ خواتین کی جانب چھٹا سوال یہ ہے کہ شیخ نے اپنی گفتگو کے درمیان کون سی وہ حدیث بیان کی جس کا مرتکب شخص اس کو اتنا گناہ ملتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیا، اس روایت کا مفہوم بیان کر دیں۔ السلام علیکم۔ اس نے 1 سال تک صلح نہیں کی تھی اپنے رشتے داروں کے، جب تک وہ 1 سال تک صلح نہیں کرتا اسے اپنے بھائی کا قتل کر دیتے وہ اپنے بھائی کو۔ جی بارک اللہ فیکم، دارالفلاح کی جانب سے انعام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جی چھٹا سوال مردوں کی طرف ہے، میں وہی عنوان بیان کروں گا، آپ اس میں قدر تفصیل بیان کر دیجئے گا۔ آخر کار توبہ قبول ہوئی، آخر کار توبہ قبول ہوئی۔ ادھر وہ سامنے بزرگ ہیں رومال والے، ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 100 بندے کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ توبہ کی طرف گیا اور آخر کار اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ جی بارک اللہ فیک، یہ دارالفلاح قصور کی طرف سے آپ کو انعام دیا جا رہا ہے۔ خواتین کی جانب 7واں اور آخری سوال یہ ہے، اور یہ کل کے لیکچر میں سے ہے، کہ کوئی بہن یہ بتا دے کہ جنگ بدر اور فتح مکہ کا دورانیہ کتنا سال ہے؟ جنگ بدر اور فتح مکہ کا دورانیہ کتنے سال کا ہے؟ کل کے لیکچر میں سے۔ وعلیکم السلام۔ 6 سال۔ جی بارک اللہ فیکم، پنجاب کالج کی جانب سے یہ انعام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جی مرد حضرات کی طرف آخری سوال ہے کہ شیخ محترم نے اپنے لیکچر کے اندر ایک بات کو بیان کیا ہے کہ توبہ کب قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھائیوں سے گزارش ہے، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑا ہوگا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا، اور جو باتیں کرے گا، بول رہا ہوگا، شیخ کو مخاطب کر رہا ہوگا، اس سے بھی جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سامنے سرخ کپڑے والا جو لڑکا ہے، آپ السلام علیکم۔ جب انسان کے اوپر کرتا ہوگا اس وقت توبہ کرنا چاہیے۔ درست نہیں ہے۔ یہ بیٹھ جائیں، بھائیوں سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، بارک اللہ فیکم، صرف ہاتھ کھڑے کریں۔ وہ جو اینک والے بھائی۔ السلام علیکم۔ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جی بارک اللہ فیک، یہ انعام آپ کو پنجاب کالج قصور کی طرف سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل کا درس انشاءاللہ پروفیسر اسجد علی اسجد صاحب
جو کہ سیالکوٹ سے تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ خواتین سے گزارش ہے جو انتظامیہ کی